بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جیمنائی، کیا حال ہے؟ میں آپ کا اسٹرالر سید محمد اجمریم آپ کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ 31 جنوری سے 6 فروری کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ پچھلا ہفتہ آئی ہوپ اچھا گزرا ہوگا، یہ ہفتہ بھی سٹارٹ آپ کا بہت اچھا 8ویں گھر سے، جو ہفتہ اتوار کو اس کی کنٹینیوٹی رہے گی۔ 8واں گھر ہے، 8ویں کا لارڈ 9th میں ہے، تو کوئی نہ کوئی آپ کو نفسیاتی ترقی ملنے کے پورے چانسز ہے۔ دوسروں پر ذہنی و عملی صلیتوں کی وجہ سے آپ ڈومیننٹ ہو جائیں گے، کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا لیں گے، لوگ آپ کی قسمت بھی کامیابی حاصل کرنے میں آپ کی مدد کر دے گی، اور فارن نیشنلٹی کی طرف بھی کوئی اچھی خبر مل جائے گی اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سفروں کی وجہ سے یہاں آپ کے اسپاؤس کی وجہ سے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی فیور مل جائے گی۔ اب 8واں گھر ہے، تو 8ویں کا لارڈ 9th میں نے پہلے بتا دیا کہ آپ کی غیر ملکی ٹریولنگ نظر آتی ہے، آپ کا کچھ نہ کچھ بہتر ہے۔ اب 8واں گھر یہاں پہ برا بھی ہے، مارس ادھر بہت بیٹھا ہوا ہے، مارس ایگزالٹ بیٹھا ہے، جب کوئی چیز ایگزالٹ بیٹھتی ہے تو باقی سارے بھی پازیٹیو ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کسی قسم کا آپ کو کوئی ریجیکشن کوئی کسی قسم کا خطرہ کوئی نہیں۔ یہاں پہ اگر آپ نے لون اپلائی کیا ہوا ہے یا کوئی بینک کے معاملات ہیں، وہ آپ کے حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ نے قرضہ لیا ہوا تو قرضہ اتر جائے گا، اگر آپ نے قرضہ مانگا ہوا تو قرضہ مل جائے گا۔ بہت ہی ایکٹیو اور بولڈ ہو کے آپ یہاں پہ ڈیسیژن کرتے ہیں، کوئی ہڈن ویلتھ مل جائے گی، کوئی گفٹ مل جائے گا۔ اچھا، مارس ڈیل کرتا ہے آپ کی پراپرٹی کو، سالڈ پراپرٹی کو، تو کوئی گھر آپ کا ٹرانسفر ہوتا نظر آ رہا ہے، اور یہاں مرکٹ بھی بیٹھا ہے، اس گھر کو یہاں آپ کمرشل بنیادوں پہ کرائے پہ چڑھانے کی، یا دکانیں آپ کی آتی ہیں تو کرائے پہ چڑھاتے ہیں، بڑے اچھے ریٹ پہ کرائے پہ چڑھ جائیں گی۔ تو یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ایڈوانٹیجز نظر آتے ہیں، اور آپ کے اسپاؤس کا ارننگ ہاؤس بھی ہے تو وہاں سے بھی پیسے آ جائیں گے۔ سو جیمنائی، یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیج لینے کا ہے، اور آپ نے یہاں پہ آپ نے جتنا بھی آپ سوچیں گے وہی اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا جائے گا۔ اب آگے چلتے ہیں، آپ کا 1 اور 2 1 فروری اینڈ 2 فروری، یہاں پہ آپ کا مون، سن، جوپیٹر، سیٹرن، اور آپ کا 9th کا لارڈ 9th میں بیٹھا ہے۔ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 9th کا لارڈ جب 9th میں بیٹھا ہے، یہ بڑا کمال کا کمبینیشن ہوتا ہے، یقین کریں اس دن اس کا آپ نے فائدہ اٹھانا ہے ود سرٹن پریکاشنز، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو آپ نے یہاں پہ بہت ہی اچھا کوئی نہ کوئی آپ کی خواہش پوری ہوتی نظر آ رہی، کوئی سماجی بہتری، کوئی چیریٹی، کوئی اس قسم کا کام کرتے نظر آ رہے ہیں، کسی شرائن پہ جاتے نظر آتے ہیں، اپنے مذہب و عقیدے پر پورا قائم رہیں گے، اور یہاں پہ ذہنی طور پہ آپ کے انٹویٹیو پاورز بہت بڑی ہوگی، آپ عبادات میں اس میں بھی گزرے، چیریٹی یا صدقات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ویسے اس دن اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، کمال کا اس کا ہوگا، کمال کا ہاروسکوپ ہوگا اس کا، اور شاہی مقدر لے کے پیدا ہوگا۔ اچھا، آپ کے اندر ایک ایسی کشش ہوگی کہ لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے جائیں گے، آپ کو آپ سے بہت امپریس ہوں گے، متاثر ہوں گے، اور آپ کو کافی اپلفٹ مل جائے گی معاشرے میں۔ اگر کوئی آپ کو پرابلم آتا ہے تو لوگ آپ کی طرف بھاگ کے چل کے آئیں گے۔ 9th ہاؤس ہے، تو 9th ہاؤس آپ کو پتہ ہے فارن ٹریولنگ کا ہے، 100% شیور اگر آپ نے باہر اپلائی کیا ہوا ہے تو وہ آپ کا داخلہ مل جائے گا۔ سیٹرن جب 9th ہاؤس میں ہو اور اپنا لارڈ 9 تو بندہ فوراً ایجوکیشن ضرور لیتا ہے، تو اگر آپ نے اپلائی کیا ہوگا تو اس کا رزلٹ مل جائے گا، آپ کی ٹریولنگ آ جائے گی، PhD یا MPhil کی۔ ان کیس اگر آپ آلریڈی داخلہ ہوا تو پھر آپ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر آلریڈی آپ ادھر گئے ہوئے تو آپ وہاں پہ یہ دن آپ کے لیے بہت اچھے ہوں گے، بہت اچھے رزلٹس، سرچ ورک میں بھی آپ کو بہت کمانڈ مل جائے گا، آپ کو بڑی فیور ہوگی، فیم مل جائے گی، آپ کا وزڈم بہت اچھا ہوگا، لیگل ایشو میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا، ریسرچ ورک آپ کا بہت اچھا ہوگا، اور میڈیٹیشن اور فار سائٹڈ ہوں گے، وجدانی کیفیت ہوگی۔ اور یہاں پہ بس 3-4 چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہوتا ہے، یہاں پہ سن، مون اور سیٹرن، تو یہ تھوڑا سا آپ کو نا رلا سکتا ہے، ڈپریس کر سکتا ہے، یا آپ کو تھوڑا سا
لو اسٹیم پہ لا سکتا ہے، کیونکہ جب بھی سن یا مون سیٹرن کے نیچے ہوتا ہے تو بندہ سستی کی بوری باندھتا ہے، آج کا کام کل پہ ڈالتا ہے، رکاوٹیں آتی ہیں، سوچیں آپ کی نیگیٹو ہو جاتی ہیں، آپ سپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہو سکتے ہیں، سر درد رہے گا آپ کا، آنکھوں میں درد رہے گی، مگرین ٹائپ آپ کا بھی ہو سکتا ہے، ENT کا پرابلم، یا آپ اس قسم کے بلڈ سرکولیٹری سسٹم کا بھی یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے ہاؤ مچ یو کنٹرول یور سیلف. تو جب بھی، لیکن ساتھ آپ کا دماغ بھی بڑا کام کرے گا، ایکٹیو مائنڈ ہوں گے، بہت ہی اچھا بولیں گے، بہت ہی کامن سینس آپ کی بہت اچھی ہوگی. اور یہاں پہ بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ آپ نے ورڈ نہیں ہونا، پیوش نہیں ہونا اور پیسیمسٹک نہیں ہونا، بس یہ. باقی آپ کو ہر چیز ملتی جائے گی، بڑی ایمانداری سے کام کریں گے، بڑا رکھ رکھاؤ ہوگا آپ کی ورکنگ میں، بہت زور ماریں گے. لیکن وہ جو ڈر خوف ہے نا، وہ آپ نے یہاں پہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ آپ نے بالکل نہیں الجھنا، بس ان کے ساتھ بڑا رہنا. جو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ بھلا کرے، جو پریچر ہیں، مولانا حضرات ہیں، مذہبی پریچر ہیں، ٹیچر ہیں، تو وہ بڑا اچھا رزلٹ دیں گے. لیکن کنٹروورشل کوئی بات نہ کیجیے گا، کیونکہ تھوڑا سا سن نیگیٹو ہے تو کوئی نہ کوئی اسکینڈل بن سکتا ہے، کوئی نہ کوئی ڈیفیمنیس ہو سکتی ہے. تو بڑا سوچ سمجھ کے کیجیے گا، فائدہ لینا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، غصہ نہیں چڑھانا، کیونکہ آپ کا مارس اس 8ویں گھر میں بڑا ایگزالٹ ہے، تو تھوڑا سا اگریسو موڈ میں آئیں گے آپ، بہت زیادہ اوور کرجیس ہو جائیں گے، اوور سب کچھ ہوگا. تو ایسا کہتے ہیں اپنے دماغ پہ کنٹرول نہیں ہوگا، روبسٹ جسے کہتے ہیں، شارٹ ٹیمپرڈ بن سکتے ہیں. بس ان چیزوں سے بچنا، باقی تو فائدے ہی فائدے، فائدے ہی فائدے. آگے چلتے ہیں. 3 اور 4 فیبرری مون آپ کے 10ویں گھر میں، اور مون اور جوپیٹر کا کمبینیشن ہے. جب مون اور جوپیٹر کا کمبینیشن 10ویں گھر میں بنتا ہے تو بندہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ آپٹیمسٹک بہت ہو جاتا ہے، پازیٹیو بہت ہوتا ہے اس کے، اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، دل بڑا ہو جاتا ہے، دماغ بڑا کھلا ہوتا ہے، براڈ مائنڈیڈ جسے کہتے ہیں نا وہ ہوتا ہے، وارم ہارٹیڈ، ہر ایک کے ساتھ اٹھ کے ملیں گا، کیا حال ہے بچے، ٹھیک ٹھاک ہو. اپنے متحدوں کو بھی بڑا پیار کریں گے، یہاں پہ ان کے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب 10ویں کا لارڈ 10ویں میں ہو تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ تو پھر کوئی نہ کوئی آپ کے فادر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کو وہاں سے بھی ایڈوانٹیج مل جائے گا. آپ کا کہہ دیں کہ جائیداد، دولت، کوئی ایک اٹھان آئے گی. اگر آپ نے کوئی بزنس یا کوئی ٹریڈ میں انویسٹمنٹ کی ہے، اس کا رزلٹ بڑا اچھا آ جائے گا، آپ کو بڑا پروفٹ آ جائے گا. یہاں پہ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کی پروموشن پکی 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 پکی. اور وہ لوگ جو جوڈیشری میں ہیں، کیونکہ جوپیٹر ڈیل کرتا ہے جوڈیشری 10ویں گھر میں، بڑے مثلاً کہہ رہے ہیں سیشن جج ہیں یا سینئر سول جج ہیں یا جسٹس ہیں، ان کے یہ اتنا ان کی بیٹری چارج ہوگی کہ ان کے فیصلوں کو نا لوگ ڈسکس کریں گے. اگر جسٹس ہو تو ٹی وی پہ بھی ان کو کیا بات ہے، کیا فیصلہ کیا جج صاحب نے، اتنا اچھا فیصلہ کر دیا. تو صاحب ویسے بھی جوڈیشری نے بڑے اچھے فیصلہ کرنے، اور خاص طور پر اگر جیمنائی جوڈیشری کا بندہ ہوا تو اس کو بہت اٹھان مل جائے گی اپنے فیصلوں کی. اور یہاں پہ 10واں گھر ہے، پیسے بھی آ جائیں گے، آپ کا فیم بھی بڑھ جائے گی، یہاں پہ نیکیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ، کمانڈ میں اضافہ ہوگا. ایکسکیوز می، تھوڑا سا بول کے نا میں اتنے پروگرام ریکارڈ کر چکا ہوں، اب میرے گلے میں نا خراشیں ہوئی ہیں، اس لیے جب بھی میں جوش میں آتا ہوں تو ایکسکیوز می. تو یہ آپ کو یہاں پہ یہ جو 3 اور 4 فروری ہے، یہاں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازنا ہے، اور اس نے آپ کے 6ٹھے گھر کو بھی ٹرائن دی ہوئی ہے، اور ساتھ آپ کا ہر چیز آپ کی پازیٹیو ہوئی ہے. تو اس پہ آپ نے یہ بڑا اچھے دن ہوں گے، آپ کے عبادات ذہنی طور پہ انٹیوشن پاور بہت تیز ہوگی، بیٹری چارج ہوگی روحانیت کی، سجدے پہ سجدہ، نمازیں، یہ وہ سب کچھ چلے گا. اب آ جائے مون آپ کے 11ویں گھر میں آ جاتا ہے 5 اور 6 ہفتہ اتوار کو، فروری کو، ایریز میں. جب بھی مون ایریز میں آتا ہے تو بندہ ٹریولنگ کرتا ہے، اس کو ٹریولنگ کا شوق چڑھتا ہے،
وہ کوئی نہ کوئی کہتا ہے کہ ٹک کے نہیں بیٹھتا بندہ، کوئی نہ کوئی ادھر موو کرتا رہتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کا اگر دیکھا جائے 11ویں کا لارڈ 8ویں گھر میں ہے، تو ہم پہلے وہ اصل چیز پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ جو امیڈیٹ افیکٹس ہماری زندگی میں کیا آ سکتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی گھریلو پریشانی یا کوئی نہ کوئی بے سکونی آپ کریں گے، اور کوئی نہ کوئی پنگا نہ لیجیے گا۔ یہاں پہ ذہنی کوفت یا پریشانی 8واں گھر ہے نا، تو وہ آپ کو تھوڑا سا غصہ آئے گا، غصے میں آ کے آپ ایک دم شوق کر جائیں گے، ایک دم ریکٹ کر جائیں گے، اور پھر خوب کلاس لیں گے، اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا۔ وہاں پہ آلریڈی مارس ایگزالٹ بیٹھا ہے، 8واں گھر ہے، وہ پازیٹیو ہے، بٹ آپ کو پتا 8واں گھر کچھ نہ کچھ تو کر جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو ایسا نہیں کرنا، جیسے کہتے ہیں نا ہم کنویں میں چھلانگ لگانا۔ تو یہاں پہ سوچ سمجھ کے فائدہ اٹھائیے گا، ریسٹ کیجیے گا، بڑوں کے ساتھ انٹریکشن رہے گی بہت، یہاں کوئی نہ کوئی خواہش پوری ہو جائے گی، سفر کریں گے کہ آپ کوئی جاتے ہوئے ان کیس اگر آپ کی فارن ٹریولنگ باہر کاروبار کرتے تو باہر چلے جائیں گے، آپ کو بڑے آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ اپنے صرف اور صرف غصے کو کنٹرول کرنا ہے، باقی ریئیکشن نہیں شو کرنا، ریکٹ نہیں ہونا۔ باقی ایڈوانٹیج ہے، یہاں پہ گھومیے پھریے گا، سیر سپاٹا کیجیے گا، بڑوں کے ساتھ آئے یا بڑے آپ کی طرف آئیں گے، یا کوئی شادی بیاہ پہ جائیں گے، وہاں پہ سارا خاندان اکٹھا ہوا ہوگا۔ او ہو اچھا کڑیے منڈیا تیری کوئی شادی ہوئی نہیں ہوئی، کدھر کرنی، چلو رشتہ طے کریے۔ تو وہ بزرگ کہیں گے اس کا رشتہ طے کرے، میں ذرا اردو میں بھی ایکسپلین کر دوں۔ تو اس قسم کا موڈ ہوگا یہاں پہ، آپ کو یہاں پہ کوئی اچھی خبر مل جائے گی، آپ کی اسپیکولیشن بہت اچھی ہوگی۔ اخراجات یہاں پہ آپ پیسے خرچ کرتے نظر آئیں، وہ بھی ٹریولنگ پہ، اننیسیسری ٹریولنگ پہ، باہر آپ کو سفر بھی، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی آپ کو فائدہ مل جائے گا۔ یہاں پہ مرد حضرات اپنی مسز کے ساتھ آپ نے بہت کنسرن شو کرنی، اس کے ذریعے بھی آپ کو بہت ایڈوانٹیج مل جائیں گے، اس کے ساتھ بگاڑنی نہیں ہے۔ اپنی مسز کے ساتھ اگر آپ شادی شدہ مرد ہے تو اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا، وہ آپ کو اٹھا بھی سکتی ہے اور آپ کو گرا بھی سکتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ ذرا بڑے دھیمے لہجے میں آپ نے رہنا ہوگا۔ لیفٹ آرم پہ چوٹ لگ سکتی ہے، اس کا بھی خیال کیجیے گا۔ ہوپس کوئی نہ کوئی پوری ہوگی، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اور مجھے بتائیے گا کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا گزرا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔